میرا نام سلمان رشید ہے اور ایک مسافر کی دنیا کی ایک نئی قسط کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں۔ آج ہم آپ کو دو رستوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی داستانیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں، کیونکہ ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ ہم سنی سنائی بات، من گھڑت جو کھڑکی سے باہر دیکھا، جو سمجھ میں آئی وہ ہم تاریخ اور جغرافیہ مان لیتے ہیں۔ سن 2000 کے لگ بھگ، بلکہ 2002 کے قریب حکومت کے ذہن میں آیا کہ ایک رستہ بنایا جائے کراچی کو گوادر سے جوڑنے کے لیے سمندر کے ساتھ ساتھ۔ تو فوج کا جو محکمہ ان کاموں کے لیے ہے، فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن، انہوں نے وہاں پہ سروے کیا اور جو مکران کوسٹل ہائی وے کہلاتی ہے وہ FWO نے ہمیں بنا کر دی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ کراچی سے چلتے ہیں تو تقریباً 4 گھنٹے میں آپ اورماڑہ پہنچ جاتے ہیں اور 7-8 گھنٹے میں آپ گوادر پہنچ جاتے ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا اس سڑک کے بننے سے پہلے کہ کراچی سے اورماڑہ پہنچنا ناممکن تھا سوائے جہاز کے ذریعے۔ اور یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے دوست جمیل احمد ہیں، جو کہ اورماڑہ کے رہنے والے ہیں، اسکول ٹیچر ہیں وہاں پہ۔ یہ بتاتے ہیں کہ جی جہاز اگر مہنگا پڑتا تھا اور بہت سارے لوگوں نے گھر کے جانا ہے تو پھر کشتیوں پہ جایا جاتا تھا، اور وہ مچھیروں کی کشتیاں ہوتی تھیں۔ اور اس زمانے میں کوئی شری لنکا سے بھی ایک بڑا جہاز آیا کرتا تھا مکران کی مچھلی خریدنے کے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کشتیوں پہ عجیب و غریب قسم کے کیڑے ہوتے تھے، رات کو نکل آتے تھے، تو ہم لوگ ایک خوف کی وجہ سے، ان کیڑوں کے ڈر کے مارے بندہ سو نہیں سکتا تھا اور سفر لمبا ہوتا تھا۔ تو کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی کسی قسم کا رستہ ہو۔ رستہ جو تھا وہ اونٹوں کے لیے تھا، وہ بکریوں کے لیے تھا، یا کوئی بہت ہی کوئی تکڑا ڈرائیور ہو تو وہ کوئی ایک جیپ کا ستیہ ناش کرنا چاہتا ہے تو وہ وہاں سے اورماڑہ جا سکتا تھا کراچی سے، اور لوگ جاتے تھے جیپوں کے اوپر بھی، بہت کم۔ اچھا، اسی طرح پسنی اور گوادر کا تھا کہ وہاں پہنچنا بھی مشکل تھا، تو جہاز باقاعدہ چلتے تھے، دن میں 2-2 3-3 بار جہاز ہوتے تھے کراچی سے گوادر تک، اور ہفتے میں یعنی تقریباً روز نہیں تو ہر دوسرے دن جہاز ہوا کرتا تھا۔ یعنی ٹریفک کا حالات یہ تھے۔ اب یہ ہے کہ آپ کراچی سے گوادر 8 گھنٹے کے اندر اندر پہنچ جاتے ہیں، اور اگر آپ نے ایران کے بارڈر تک جانا ہے تو 2 گھنٹے آگے لگتے ہیں مزید آپ کو۔ وہ 1988 کے اندر میرے دماغ میں ایک فطور آیا، اور میں نے اپنے ایک دوست کو، جو کہ اس وقت اسسٹنٹ کمشنر تھا وہاں پہ لسبیلا میں، اور لسبیلا کراچی سے 180 کلومیٹر شمال کی طرف ہے، تو میں نے اسے کہا کہ بھائی مجھے یہاں سے کسی ٹرک پہ بٹھا دو، میں نے گوادر جانا ہے ٹرک پہ۔ تو وہ حیران وہ بہت ہوا، لیکن اسے پتا تھا کہ مجھے یہ کیا عجیب و غریب قسم کے شوق ہیں۔ میں نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ٹرک والا کیسے پہنچتا ہے۔ تو ہم کوئی 10 بجے ایک ٹرک پہ انہوں نے مجھے لسبیلا سے باہر لے جا کے، جو مغرب کو رستہ جا رہا تھا، سڑک تو تھی نہیں، کچا رستہ تھا، اس پہ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور ٹرک پہ بٹھا دیا۔ وہ ہچکولے کھاتے ہوئے ہم چل پڑے، اور پھر ایک جگہ آئی جس کو جھاؤ لک کہتے ہیں۔ لک وہاں بلوچی میں درے کو کہتے ہیں، جھاؤ درہ جو تھا اس میں ہم داخل ہو گئے۔ یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جھاؤ کی ہے۔ پہاڑ ایسے ہیں کہ جیسے شاید چاند پہ اس قسم کے پہاڑ ملتے ہوں گے، کچھ بھری مٹی کے، پتھر بہت کم ہے، لیکن یہ آپ مختلف تصویروں سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کس قسم کے پہاڑ ہیں جھاؤ لک کے اندر۔ وہاں سے نکلے، پھر رات کو کہیں پتہ نہیں کہاں جنگل بیابان میں ایک جھگی سی بنی ہوئی تھی، وہ اس نے کہا کہ جی یہاں ہم نے رات کرنی ہے، تو ہم نے اپنے وہ چادریں بچھائیں زمین پہ اور وہاں سو گئے۔ یہ مجھے یاد نہیں ہے کہ ہم نے کھایا کیا، لیکن وہاں سو گئے۔ صبح اٹھے تو کہیں جا کے شام کے 4-5 بجے تربت پہنچے،
یعنی کچھ 36 گھنٹے کے لگ بھگ ہونے والے تھے کہ جب میں لسبیلا سے تربت ٹرک کے ذریعے پہنچا. وہاں جا کے میری تو بس ہو گئی. وہ ڈرائیور نے میرے ساتھ بہت کیا کہ نہیں نہیں ہم لے چلتے ہیں تمہیں گوادر. میں نے کہا بھائی جان مجھے اب آپ معاف کر دیں, میں یہیں ٹھیک ہوں, میں گوادر کسی اور طریقے سے آؤں گا. 2 دن میں تربت میں رہا, گھوم پھر پہلی بار دیکھنے گیا تھا, گھوم پھر کے تربت دیکھا. اور اگر آپ دیکھیں تو یہ تربت میں جو یہ قلعے کی ہم آپ کو تصویر دکھا رہے ہیں, اس کے اوپر جو تھوڑی سی تحقیق ہوئی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تقریباً 5-6 ہزار سال پرانی آبادی تھی. اوپر کی نہیں, اس کے اندر نیچے. بعد میں تو پھر مرمتیں ہوتی رہیں اور اوپر چڑھتا رہا یہ. تو ویسے بھی جو سندھ کی مشہور کہانی ہے سسی پنو کی, اس میں پنو جو ہے وہ اس قلعے کا جو بادشاہ تھا آری جام, اس کا بیٹا تھا, جو کہ کہتے ہیں سسی جو تھی وہ ایک دھوبی کی بیٹی تھی, اس پہ عاشق ہو گیا. تو یہ جو سفر ہے اس قسم کا تھا. اگر آپ بس پہ بیٹھتے تھے تو بس آپ کو کوئی تقریباً 40 ایک گھنٹے لگاتی تھی کراچی سے گوادر پہنچانے کے لیے. اور رستہ وہی تھا, کراچی سے شمال کو نکلے اتھل لسبیلا, وہاں سے مغرب کو ہو گئے جھاؤ علاقے میں سے ہو کے آپ آوران, ہوشاب, تربت, اور تربت سے پھر وہ پسنی کی طرف آتے تھے, پھر گوادر کو جاتے تھے. بعد میں ایک رستہ تربت اور گوادر کے درمیان بھی کچھ بن سا گیا تھا, لیکن زیادہ تر طریقہ یہی تھا کہ تربت سے جنوب مشرق کو پسنی کی طرف آئے سمندر کے کنارے, پھر کنارے کے ساتھ ساتھ آپ گوادر پہنچ گئے. اچھا, میں نے کچھ کام کیا مکران کوسٹل ہائی وے پہ, تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو تصویر ہے یہ بوزی پاس کی ہے. یہ بڑا ڈرامائی علاقہ ہے اور اس میں کچھ خوبصورت شہر بھی ہیں, جیسے کہ کنڈ ملیر آتا ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کنڈ ملیر, یہ جو ٹیڑے سے درخت ہیں, یہ ادھر آموں کے درخت ہوا کرتے تھے, کبھی بہت زیادہ تھے, سننے میں آیا ہے, اور اب یہ 2-4 رہ گئے ہیں. اور ان کی یہ جو حیت ہے, جو ان کی شکل بنی ہوئی ہے, وہ اس لیے کہ ہوا ہمیشہ مغرب کی طرف سے بڑی تیز چلتی ہے, تو وہ درخت ہی یوں ٹیڑے ہو گئے. اچھا, جب یہ سڑک بنی تو کچھ لوگوں کو نئی چیزیں بھی یہاں پہ نظر آئیں, جن میں سے ایک کا نام ہم نے پرنسس آف ہوپ یعنی امید کی شہزادی رکھ دیا ہے, وہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں. اور ایک کو ابو الہول جو کہ مصر کا ہے, اسفنکس, اس کے نام پہ ہم نے اس کو اسفنکس بنا دیا. تو جو عام لوگ تھے, چونکہ پڑھتا کوئی نہیں ہے, ان کا خیال تھا کہ جی یہ تو کسی بہت بڑی تہذیب نے یہ تراشے ہیں بت, یہ یہاں پہ کچھ لوگ گزرے ہیں. یہ مجھ سے کہا گیا ہے کئی بار کہ نہیں جی نہیں ایسے نہیں ہو سکتا, وہ ضرور کوئی بڑی تہذیب گزری. تو میں نے انہیں کہا کہ بھائی صاحب آپ ذرا بت کو پیچھے سے جا کے دیکھیں, وہ تو مٹی کے تھوبڑے ہیں. یہ قدرت کی جو ہوا چلتی ہے اور بارش ہوتی ہے, اس کی جو نیچرل ایروژن سے ہم نے اور جگہوں پہ میں نے ایسی شکلیں دیکھی ہیں کہ میں آپ کو دکھاؤں, اور میں دکھاؤں گا آپ کو کسی اگلے پروگرام میں. آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کتنا بھیانک بھوت ہے. اور تو وہ یہ غلط فہمی ایک عام تھی کہ نہیں جی رستہ یہی تھا, اسی سے سارے جاتے تھے اور اسی سے سارے آتے تھے. اچھا, اس مکران کوسٹل ہائی وے کے کام کے دوران ذرا آگے بڑھے تو ایک گاؤں آتا ہے اگور. اس کے وہاں باہر یہ آپ جو پھٹا دیکھ رہے ہیں جس کے اوپر لکھا ہوا ہے محمد بن قاسم کے شہداء کی قبریں, یہ لگا ہوا ہے. اور ساتھ ہی سڑک سے ذرا 50 گز ہی ہٹیں تو یہ چھوٹی سی جو ٹیکری آپ کو دکھ رہی ہے, اس پہ یہ قبریں ہیں. یہ آپ دیکھ لیجئے, بالکل سندھ کی جو چوکنڈی طرز کی قبریں ہیں, یہ بالکل اسی طرح کی قبریں ہیں. اچھا, اب یہ محمد بن قاسم کی سپاہیوں کی قبریں یوں بن گئیں کہ ان پہ عربی رسم الخط میں کچھ لکھا ہوا ہے, تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی یہ ہے. اور چونکہ پڑھنا تو منع ہے ہمیں, تو ہم نے بالکل اس کے اوپر کوئی تحقیق نہیں کی. اب یہ جو قبریں ہیں یہ محض 300 سال پرانی ہیں. محمد بن قاسم کا زمانہ آج سے کوئی 1300 سال پرانا ہے. یہ قبریں یہاں کے مقامی کلمتی بلوچ سرداروں کی قبریں ہیں.
اچھا پھر آگے بڑھے، جب ہم اورماڑا پہنچے تو بات تو عجیب سی ہے، لیکن ایک نیوی کے افسر نے مجھے کہا کہ جی وہ آپ چونکہ تاریخ سے تھوڑے سے واقف ہیں تو ہمیں جنرل اڑمڑ کے بارے میں کچھ لکھ دیجئے۔ تو میں نے کہا جناب یہ اڑمڑ صاحب کون تھے؟ کہ جی الیگزینڈر کا مشہور جرنیل تھا جس کے نام پہ اورماڑا کا نام ہے۔ تو میں نے کہا سر جی ایک تو اڑمڑ ہو نہیں سکتا گریک، کیونکہ اس میں ڑے تو ہے نہیں گریک زبان میں، تو یہ تو آپ خیال نکال دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ رستہ تھا ہی نہیں، یہاں سے کوئی آیا گیا نہیں۔ اچھا وہ ہمیں سیر کرانے کے لیے وہ جو اورماڑا کی اونچی پہاڑی ہے ہیمر ہیڈ جو ہے، جیسے کہ گوادر میں ہے ویسے اورماڑا میں بھی ایک ہیمر ہیڈ ہے، اس کے اوپر لے گئے۔ تو وہ لے کے جا رہے تھے تو رات کا وقت تھا، اس کی میں تصویر نہیں اتار سکا۔ ایک جیسے مائل سٹون ہوتے ہیں سڑکوں کے کنارے، ایک مائل سٹون لگا ہوا تھا، اس پہ جب آپ مشرق سے مغرب کو جا رہے ہیں تو ایک یونانی بنا ہوا تھا، یعنی الیگزینڈر بنا ہوا تھا، اور ادھر سے پھر کے دیکھیں تو ایک عرب اپنی وہ نوکدار ٹوپی کے ساتھ بنا ہوا تھا، یعنی محمد بن قاسم۔ ہر ایک کا خیال یہ تھا کہ الیگزینڈر جب ادھر سے نکلا سن 325 قبل مسیح میں تو وہ یہ سمندر کے ساتھ ساتھ گیا، اور جب محمد بن قاسم نے ہندوستان پہ حملہ کیا تو اسی رستے سے کیا۔ اگر آپ تاریخ کو پڑھنا شروع کریں اور آپ جغرافیہ دان جو تھے اس زمانے کے، محمد بن قاسم کے بعد بہت سارے عرب جغرافیہ دان اور تاریخ دانوں نے ادھر تحقیق کی اور ہمیں بہت ساری دلچسپ باتیں بتائیں۔ اس سے پہلے الیگزینڈر کے دور میں ہمیں دلچسپ باتیں پتہ چلتی ہیں۔ تو دیکھیے الیگزینڈر دریا کے ساتھ آیا، سیون میں جنگ لڑا بہت بڑی، پھر پاٹلہ میں جسے اب ہم حیدرآباد کہتے ہیں وہاں پہ جنگ ہوئی۔ اس کے بعد اس نے وہ نیچے کراچی تک آیا، اور کیماڑی کا نام الیگزینڈرز ہیون ہے کیونکہ کیماڑی ایک قدرتی بندرگاہ ہے، وہاں پہ کشتیاں آ کے رک سکتی ہیں۔ تو الیگزینڈر کے جو ساتھی تھے انہوں نے اس کا نام الیگزینڈرز ہیون رکھ دیا۔ یہاں سے وہ شمال کو چلا اسی رستے کے اوپر کہ جس پہ آج بھی ہم لوگ موٹر گاڑیوں میں بیٹھ کے جاتے ہیں۔ اس نے ایک جھیل کا ذکر کیا الیگزینڈرز ہیون سے چلنے کے تھوڑی دیر کے بعد، وہ سرندہ جھیل ہے جس میں نے خود آج سے 35-40 سال پہلے پانی دیکھا ہے۔ اب کئی سال سے وہ بالکل خشک ہے، کبھی زیادہ بارش ہو تو ہو جاتی ہے، وہ اتھل سے پہلے آتی ہے سڑک پہ، جیسے کہ آپ شمال کی طرف جا رہے ہیں تو سڑک کے بائیں کنارے تھوڑا سا ہٹنا پڑتا ہے آپ کو۔ پھر وہ ایک جگہ آیا جس کو اس نے کہا کہ یہ رام باقیہ کا نام دیا۔ میرا خیال ہے کہ اس جگہ کا نام شاید رام باغ ہوگا اس زمانے میں۔ تو وہاں پہ ایک ہلکی سی لوگوں کے ساتھ جنگ کی کہ وہ اوریٹائے قبیلہ بتاتے ہیں کہ وہ اوریٹائے قبیلہ تھا وہاں پہ، اور پھر اس نے اپنا ایک جرنیل الیگزینڈر نے وہاں پہ چھوڑا کہ بھئی یہ جگہ بڑی اچھی ہے، یہ اونچا تھوڑی ٹیکری کے اوپر ہے، یہاں پہ قلعہ ولا بڑا اچھا سا بنایا جائے، اور وہ قلعہ بنانے کے لیے اسے چھوڑ کے خود وہ آگے مغرب کو گھوم گیا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک درہ آیا، الیگزینڈر کی تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک بڑا پرپیچ درہ آیا، وہ وہی جھاؤلک ہے جس کی یہ تصویر آپ دوبارہ دیکھ لیں کہ کتنے عجیب و غریب قسم کے پہاڑ ہیں۔ تو یہاں پہ اسے ایک اور قبیلے کے ساتھ جنگ لڑنی پڑی، لیکن بلوچستان جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کی آج سب سے کم آبادی ہے، تو آج سے 2500 سال پہلے تو کتنے بلوچ بیچارے رہتے ہوں گے وہاں پہ۔ تو وہ تھوڑی سی فوج تھی، وہ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ 30,000 کی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ پہاڑوں میں چھپ گئے چل کے۔ تو الیگزینڈر آگے بڑھا، ایک جگہ وہ آیا تو اس نے اب پانی وانی نہیں مل رہا، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، برے حالات ہیں، تو اس نے اپنے ایک کرنل لیول کے ایک اپنے سے فوجی سے کہا، تھواس اس کا نام ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے، اس نے کہا کہ تم دریا کے ساتھ ساتھ نیچے چلو اور سمندر تک جاؤ،
اور سمندر تک پہنچنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ دریا، کوئی بھی ندی جو ہے اس کے پیچھے آپ لگ جائیں تو وہ آپ کو آخر کار سمندر پہنچا دیتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم جاؤ اور دیکھو کہ وہ جو ہمارا بحری بیڑا چلا ہے الیگزینڈرز ہیون سے، ان کو کچھ کھانے پینے کو مل رہا ہے، ان کے لیے کنویں کھود کے آؤ ساحل کے اوپر۔ تو وہ جو تھواس تھا وہ گیا اور وہ واپس آیا، اور وہ جو ندی تھی وہ بلا شک و شبہ وہ یہ جسے آپ اوپر نال کہتے ہیں اور نیچے ہنگول کہتے ہیں، وہ ہنگول ندی تھی جس کے ساتھ ساتھ وہ سفر کرتا ہوا سمندر تک آیا۔ اس نے آ کے کہا کہ جناب وہاں تو بڑا برا حال ہے، وہ تو لوگ مچھیرے ہیں سارے کے سارے، اور وہ عجیب سے ان کے گھر ہیں، یعنی بڑی بڑی مچھلیوں کی ہڈیاں، ویلز کی ہڈیاں، اور پھر یہ جو گھونگے سپیاں ہوتے ہیں ان سے وہ چھتیں بناتے ہیں، اور صرف مچھلی کا کام ہے ان کا، اور پانی جو ہے وہ بالکل پینے کو نہیں ہے۔ اگر دریا کا نہ انہیں ملے تو وہ زمین ساحل کی کھود کے ادھر نیچے سے پانی نکل آتا ہے جو کہ ہلکا کڑوا ہوتا ہے، وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو ذرا مشکل ہے بحری بیڑے کے لیے۔ اچھا، پھر آگے بڑھے وہ، تو ایک جگہ آ کے الیگزینڈر نے کیمپ کرا دیا ایک ندی کے اندر۔ یہ وہ ندی ہے جو کہ اوران کے باہر سے گزرتی ہے، اور یہاں رات کو جب سب سوئے ہوئے تھے تو ندی میں ایک شدید قسم کا سیلاب آیا، کیونکہ اوپر کہیں پہاڑوں میں بارش ہوئی، یہ سوئے پڑے تھے، انہیں نہیں پتہ چلا یہاں نہیں ہوئی بارش۔ وہ سیلاب آیا، بہت سارے لوگ بہہ گئے، جانور بہہ گئے، گھوڑے اور یہ بیل ویل جن کے اوپر انہوں نے اپنا مال لادا ہوا تھا وہ بہہ گئے۔ اور جو ایک خبر ہمیں اور بتائی جاتی ہے وہ یہ کہ جو سکندر کا خزانہ تھا، الیگزینڈر کا جو خزانہ تھا، اس کا ایک حصہ بھی بہہ گیا۔ تو خزانے ڈھونڈنے والوں کے لیے ایک یہ ہے کہ وہ اوران جائیں اور اس کی ندی کے نیچے جا کے نا وہاں پہ وہ میٹل ڈیٹیکٹر سے ڈھونڈیں، شاید کچھ مل جائے انہیں۔ وہاں سے الیگزینڈر جب آگے بڑھا تو اس کے تاریخ دان لکھتے ہیں کہ جی پھر ایک ایسے علاقے میں آ گئے کہ جہاں ذرا کھانے پینے کا سامان بہتر تھا۔ اب آپ کو اگر آپ جغرافیہ جانتے ہوں یا اگر آپ یہ نقشہ دیکھیں تو جیسے جیسے آپ مغرب کو چل رہے ہیں ایک ندی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ندیاں پہلے چھوٹی ہوتی ہیں، پھر جیسے جیسے ان میں مزید پانی ملتا جاتا ہے تو وہ چوڑی ہوتی جاتی ہیں۔ یہ کیچ ندی ہے جو کہ ہوشاب کے پاس سے ہوتی ہوئی تربت کو جاتی ہے، اور تربت کے عین تقریباً شمال میں مغرب سے آنے والی ایک ندی نہنگ اس کو مل جاتی ہے، اور پھر یہ دونوں کیچ کہلاتی ہیں اور یہ نیچے جا کے سمندر میں گرتی ہیں۔ تو یہ اب چونکہ ندی تھی، تازہ پانی تھا، پہاڑوں سے بارش کا دھل کے آتا تھا، اور وہ اس سے لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ تو اس کے تاریخ دان لکھتے ہیں الیگزینڈر کے کہ اب نہ کچھ کھانے پینے کا سامان ملنا شروع ہو گیا تھا۔ تو پھر ایک شہر میں وہ پہنچتا ہے اور وہاں سے وہ ایک گائیڈ لیتا ہے الیگزینڈر، اسے وہ کہتا ہے کہ ہمیں تم ساحل سمندر پہ پہنچاؤ۔ تو وہ گائیڈ اسے لے کے چلتا ہے۔ تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ گائیڈ، یہاں کے گائیڈ بھی عجیب لوگ ہیں، یہ جو فزیکل کوئی درخت ہے یا کوئی پہاڑی ہے یا کوئی چٹان ہے اس کی یادداشت ہوتی ہے ان کی رہنما، کہ جی اچھا اتنے دیر ہم ایسے چلیں گے تو پھر ایک چٹان آئے گی، ادھر سے ہم بائیں مڑ جائیں گے۔ ان کو نہ ستاروں کی مدد سے چلنا آتا ہے اور نہ ان کے پاس کوئی اور چیز ہے۔ اس زمانے میں تو خیر کسی کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، لیکن لوگ ستاروں کی مدد سے اپنا چلا کرتے تھے رات کو خاص طور پہ، اور وہ ایک بار تعین کر لیتے تھے تو پھر انہیں پتہ ہوتا تھا کہ کس رستے اب ہم نے جانا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ الیگزینڈر تھوڑی سی فوج لے کے چلا کہ وہ ساحل سمندر پہ پہنچ کے اپنی جو بحری بیڑا آ رہا تھا الیگزینڈرز ہیون سے، اس کے لیے کو پانی کا بندوبست کر سکے۔ وہ گائیڈ ایک جگہ آ کے گم گیا کیونکہ ٹیلے ہی ٹیلے تھے ریت کے اور اسے پہچان نہیں تھی، جو وہاں چند پہاڑیاں بھی ہیں لیکن اس کو نہیں پہچان ہوگی، وہ گم گیا۔ تو الیگزینڈر نے اسے کہا کہ نکلو ادھر سے، چلو جاؤ، اور پھر اس نے خود
اگر آپ جنگلوں بیابانوں میں پھرتے ہیں تو آپ کو بھی ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس سمت آپ کو جانے کی ضرورت ہے۔ تو الیگزینڈر نے جنوب مشرق کی طرف کو اپنا رستہ لیا، جو وہ فوج لے کے آیا تھا ان کو ایک جگہ بٹھا دیا تاکہ سارے نہ خوار ہوں، اور صرف 10-15 اپنے ساتھ ساتھی لے کے وہ کہاں پہنچتا ہے، وہ پسنی ہے جہاں وہ الیگزینڈر پہنچا۔ وہاں پہ اس نے کنویں کھدوائے ساحل سمندر سے ذرا ہٹ کے، اور انہیں میٹھا پانی ملا۔ ویسے تو پسنی کے پاس ایک ندی بھی آ کے سمندر میں گرتی ہے، اس کا پانی بھی لوگ استعمال کرتے ہیں۔ پسنی سے وہ پھر سمندر کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے گوادر پہنچے۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جی یہ جو شہر تھا جس کا نام اس نے نہیں لکھا، وہ نام میں آپ کو ایک اور سورس سے سن کے بتاتا ہوں، تو یہ گیڈروسیا کا سب سے بڑا شہر ہے۔ گیڈروسیا یونانیوں کا نام تھا مکران کے لیے، اور اس کی بڑی وہ اس کے اوپر بات بھی ہے کہ جی وہ کیوں کہتے تھے گیڈروسیا، کہ جو لوکل بلوچ تھے وہ اسے بدروش یا بدروز کہتے تھے کہ برے دن، کہ جو مکران میں رہنا تھا وہ اتنا مشکل تھا، پانی نہیں، خوراک کم، مچھلی پہ گزارا، ایک سخت زندگی تھی، تو اس علاقے کو بدروز یا بدروش کہتے تھے، جس سے یونانیوں نے گیڈروسیا بنا دیا۔ اچھا، الیگزینڈر کا جو جرنیل وہ بحری بیڑا لے کے آ رہا تھا اس کا نام نیارکس ہے، اور وہ بھی یہاں پہنچا تو اس نے لکھا کہ جی شہر کا نام ہے برنا، اور یہ ہمیں بعد میں بھی کچھ سننے میں ملتا ہے کہ گوادر کو شاید برنا پہلے زمانے میں یا بارنا کہا جاتا تھا پہلے زمانے میں، اور اس نے کہا کہ یہ تو بڑا یہاں کھجور کے باغ ہیں اور طرح طرح کے پھول ہیں اور باغیچے ہیں اور لوگ بڑے مہذب ہیں، اور یہ کہ یہ یہاں اتنی مطلب اچھی خوشحالی تھی کہ جو سپاہیوں نے پھولوں کے ہار بنا کے اپنے سروں پہ پہن لیے، اور بڑا زبردست تھا یہاں پہ کام۔ الیگزینڈر تو یہاں سے نکل چکا تھا، وہ شمال مغرب کو منہ کر کے ندیاں پار کرتا ہوا ایران کا جو شہر بمپور ہے وہ اس طرف چلا گیا تھا، اور اس کے کتاب میں بھی اس کو بم ہی کہا گیا شہر کو۔ وہاں سے پھر وہ ایران کا سفر کرتے ہوئے بابل پہنچا عراق میں، حتیٰ کہ وہاں اس کی اگلے سال جو ہے موت واقعہ ہو گئی، صرف 33 سال کی عمر میں۔ اچھا، یہ تو داستان ہو گئی سکندر کی۔ اب حضرت محمد بن قاسم کیسے تشریف لے کے آئے؟ تو دیکھیے، یہ نہیں تھا کہ وہ ایک عورت نے چیخ ماری تو حجاج بن یوسف نے کہا چلو فٹافٹ ہندوستان پہ چڑھ جاؤ، ایسا نہیں ہوا۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ کے زمانے سے ہی حملے شروع ہو چکے تھے اور شکستیں ہوئیں عربوں کو، 5 حملے ہوئے۔ محمد بن قاسم کا جو حملہ تھا وہ چھٹا تھا۔ پہلے 5 میں بہت سارے مسلمان کام آئے اور وہ قابض نہ ہو سکے، لیکن کوئی سن 695-96 کے لگ بھگ حجاج بن یوسف کے زمانے میں تربت جو ہے، جس کا اصل نام تو کیج تھا، عربوں نے بھی اسے کیج لکھا ہے کیونکہ وہ چے کا لفظ نہیں بول سکتے تو کیج لکھا ہے، جو تربت جسے ہم کہتے ہیں، اب واپس اس کا نام کیج کر دیا گیا۔ تو وہاں حجاج بن یوسف نے ایک گورنر بھیجا ہوا تھا۔ کیج تو جو ہے وہ تو پہلے سے ہی عربوں کے پاس تھا، اور یہ جو کہتے ہیں ہم کہ جی سندھ باب الاسلام ہے، سندھ کہاں سے باب الاسلام؟ باب الاسلام تو مکران ہے یا بلوچستان ہے، ادھر سے وہ آئے، ان کا کیج کے اوپر قبضہ تھا۔ اور جب محمد بن قاسم کی فوج آئی تو حجاج بن یوسف نے کیج کا جو گورنر تھا محمد بن ہارون، اس کو چٹھی لکھی کہ بھائی یہ فوج آ رہی ہے اور تم نے ان کے ساتھ مل کے آگے ارمن بیلا جانا ہے، وہاں تک ان کے ساتھ سفر کرنا ہے ان کے گائیڈ کے طور پہ۔ اور ارمن بیلا کیا ہوا؟ لسبیلا، جو کہ بعد میں لسبیلا بن گیا، تو وہ بھی اس رستے سے آئے۔ پھر تصور یہ ہم کرتے ہیں کہ جی سمندر کے رستے آئے کیونکہ انہوں نے بھمبور جو کہ دیبل کہلاتا تھا، وہ بھمبور کے اوپر حملہ کیا، تو سمندر کے رستے سے آ کے نہیں، وہ لسبیلا سے جنوب کی طرف کراچی کو آئے،
اس زمانے کا کراچی کیا تھا، مچھیروں کی ایک آبادی ہوگی چھوٹی سی، تو یہاں سے پھر بھنبور ساتھ ہی ہے، تھوڑا سے ہی دور ہے، تو وہاں جا کے انہوں نے اپنا حملہ کیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو غلط فہمی ہم نے بنائی ہوئی ہے نا مکران کوسٹل ہائی وے بن جانے کے بعد، کہ جی سارے اسی رستے سے آیا جایا کرتے تھے، اور یہ پرنسس آف ہوپ اور یہ ابو الہول جو بنے ہوئے ہیں، یہ بڑی کوئی گزری ہے سویلائزیشن جنہوں نے بنائے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ جو رستہ آنے جانے کا تھا وہ سب تاریخ اور جغرافیہ کی کتابوں سے، جو کہ عربوں کی لکھی ہوئی ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ وہاں سے ہو کر کرمان سے مند، جو کہ زبیدہ جلال صاحبہ کا گاؤں ہے، مند، تربت، ہوشاب، آواران، لسبیلا سے ہو کے آیا کرتے تھے۔ اب ایک چیز میں آپ کو جاتے جاتے دلچسپی کی اور بتا دوں کہ تربت کا نام تربت کیسے پڑا۔ اصل نام تو کیچ ہے، کیچ و مکران کہا کرتے تھے۔ مارکو پولو نے بھی کیسو مکران اس کو اپنی کتاب میں لکھا، اور عرب جو تھے وہ کیج مکران اسے کہتے تھے۔ ایک عرب جغرافیہ دان نے لکھا کہ جی ایک شہر ہے جس کو قبر کہتے ہیں۔ اب قبر تو عربی میں قبر کو کہتے ہیں، اور تربت فارسی میں قبر کو کہتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ پہلے زمانے میں یہاں کسی بڑے آدمی کی کوئی قبر تھی جو اب گم چکی ہے، اب ہمیں نہیں پتا وہ کہاں ہے، اور مجھے کچھ شک گزرتا ہے کہ وہ الیگزینڈر کے کسی جرنیل کی یا ایک دو جرنیلوں کی یا کسی اہم آدمی کی یا عورت کی بھی قبر ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو پہلے کبھی تربت بھی کہتے ہوں گے، پھر وہ جب ایک عرب جغرافیہ دان نے آ کے دیکھا تو اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی یہ ایک شہر کا نام قبر ہے۔ وہ کون تھا وہ ہمیں بالکل نہیں پتا، لیکن جو داستان ہے وہ ان دو رستوں کی ہے اور ان کی حقیقت کی، جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اور خزانے ڈھونڈنے والوں کے لیے آواران کے نیچے ندی میں خزانے بھی ہیں۔